قرآن پاک جو ہمارے لیے نازل کیا گیا اس کے فیصلے دیکھیں. وہ کہتا ہے تمہاری عزت وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تمہاری عزت، تمہاری ذلت، تمہاری زندگی، تمہاری موت، تمہارا رزق، یہ سب میرے بس میں ہے. اب بتائیں کہ ہم ایمان کی کمزوری ہے اگر اس چیز کے بارے میں ہم تگ و دو کریں کہ جی میرا رزق اس ذریعے سے بڑھ جائے. مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ رزق آپ کا ایسے ہی ہے جیسے ایک کمرہ ہو جس کے دو دروازے ہوں. ایک دروازے سے حرام رستہ ہو جو جس سے آپ نے اٹھانا ہے، ایک رستہ ہو جو حلال کا رستہ ہو. آپ کی مرضی ہے کہ آپ حلال رستے کو منتخب کرتے ہیں یا حرام رستے کو منتخب کرتے ہیں، وہ رزق آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. تو اس طرح سے میں عدل کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ سب کو پتہ ہے، صرف ایسے موقع پہ اس کا ذکر کر دینا ممکن ہے کسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ ایک ملک میں طوطا، آپ نے سب نے سنا ہوا ہے کہ ایک ملک میں طوطا اور طوطی گزر رہے تھے. تو طوطی نے طوطے سے پوچھا کہ یہ اجڑ کیوں گیا ہے، یہ برباد کیوں ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا، طوطے نے کہا، یہ الو کی یہ نحوست ہے کہ جس کی وجہ سے یہ برباد ہو گیا ہے. الو پاس ہی بیٹھا تھا. اس نے ان کو کہا کہ آج رات آپ میری دعوت کھا لیں، پردیسی لوگ ہیں. وہ دعوت کھانے چلے گئے. صبح جب اٹھے رخصت ہونے لگے تو الو نے کہا یہ طوطی تو میرے ساتھ جائے گی، یہ تو میری ہے. اس نے کہا کہ یہ تو جاتی ہے، پردیسی آدمی ہوں، نہ میرے پاس کوئی شہادت ہے نہ میرے پاس کوئی گواہی ہے. انہوں نے کہا جج کے پاس چلے جاتے. تو وہ جج کے پاس گئے. تو جج صاحب نے، کیونکہ وہ پردیسی آدمی تھا، نہ اس کے پاس کوئی شہادت تھی نہ اس کے پاس وہ آرگومنٹس بھی مضبوط تھے اس کے، تو جج صاحب نے فیصلہ دے دیا کہ یہ جو طوطی ہے یہ الو کی ملکیت ہے. طوطا بیچارہ باہر نکلنے لگا تو الو نے اس کو روکا. اس نے کہا یہ اپنی بیوی لیتے جاؤ، لیکن میں نے آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ ملک الو کی وجہ سے نہیں اجڑتے، نا انصافی کی وجہ سے اجڑتے ہیں. امیر تیمور نے ایک عدالت میں قتل ہو گیا. امیر تیمور نے کہا اس علاقے کے سارے ججز کو تبدیل کر دیا جائے. یہ ریفرنس میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہاں راجن پور کی عدالت میں بھی میرے آنے سے پہلے ایک مرڈر ہوا ہے. آج رات آپ سب میرے کہنے پہ جا کے سوچئے گا ضرور کہ یہ قتل کیوں ہوا ہے. لوگ عدالتوں کی عزت کرتے ہیں. یہ ویسے ہی ہوا ہے کہ جیسے پولیس کنٹرول نہیں کر پاتی، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کر دیتی ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں پتہ چلتا ہے کہ جی ڈاکو جو تھے وہ پولیس کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے انہوں نے ایک دوسرے کو فائر مار دیا. اب کیسی illogical بات ہے کہ ڈاکو لڑ پولیس کے ساتھ رہے ہیں، فائر ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں. تو یہ ہمیں پھر الٹیمیٹلی کرنا پڑتا ہے جب سسٹم ہمارے فیل ہوتے ہیں. تو میں یہ جو قتل ہوا ہے اس کو فیلئر آف دی سسٹم کی طرف ایک سٹیپ کہتا ہوں. ان لوگوں نے پتہ نہیں کتنا عرصہ انتظار کی ہوگی کہ بھائی ہمیں کوئی انصاف ملے. دونوں پارٹیز، مجھے کسی پارٹی سے نہیں ہے تعلق، میں کہتا ہوں انہوں نے انتظار کی. پھر انہوں نے، اس بندے نے انتخاب کیا کہ ہمیں اس کو یہ بھی ڈر تھا سسٹم سے کہ ناحق بندے کر دیں گے، تو اس نے عدالت کو سلیکٹ کیا. اور یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہمیں کیوں. ابھی پچھلے دنوں میں گیا ہوں تو وہاں بیچارے بھیڑ بکریوں کی طرح لائن لگے ہوئے تھے لوگ. مجھے دیکھ کے بڑا ترس آیا ہے کہ بیچارے کھڑے ہوئے ہیں اندر جانے کے لیے اور باہر نکلنے کے لیے. کیوں کہ معزز حاضرین، ہم بار اور بینچ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم سٹیک ہولڈرز ہیں. ہم سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. وی آر دا بینیفیشریز آف دا سسٹم. سٹیک ہولڈر صرف لٹیگنٹ ہے. اونلی ون سٹیک ہولڈر از دا لٹیگنٹ. ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے. ہم نے جو فیصلے بھی کرنے ہیں آپس میں بیٹھ کے، اس میں ہم نے اس کو نظر انداز نہیں کرنا. تو ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بار اور بینچ کی فلاح کے لیے کام کریں. ضروری ہے، بار کی فلاح ضروری ہے، بینچ کی فلاح بھی ضروری ہے، لیکن کام ہم وہ اس کے لیے کر رہے ہیں کہ جس کے ٹکڑوں پہ کم از کم میرے بچے پل رہے ہیں. وہ ٹیکس دیتا ہے اور میرے بچوں کو تنخواہ ملتی ہے. وہ عدالت میں آتا ہے، اس کو جگہ نہیں ملتی. میرے پیارے دوست ڈپٹی کمشنر صاحب موجود ہیں. میں آج شاید مجھے بات بھول نہ جائے، میں اسی موقع کا فائدہ اٹھاتا ہوں
میں نے دیکھا ہے نادرا کا دفتر یہ روڈ پہ موجود ہے. میں نے دیکھا ہے یہ جو کمپیوٹر سینٹرز ہیں, آپ ڈپٹی کمشنر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کبھی جائیں وہاں پر, آپ دیکھیں کہ لوگ کیسے کھڑے ہوئے ہیں. کیا وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہے؟ کیا وہ سب ہیومن ہے؟ کیا وہ ان ہیومن ہے؟ وہاں پہ جو متعلقہ لوگ ہیں وہ کیوں اس کے ارینجمنٹ نہیں کرتے, ان کا بیٹھنے کا, ان کا سائے کا؟ تو یہ بھی ہمارے لیے, اب عدالتوں کے باہر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کا بھی یہی سسٹم ہے, بیچارے باہر کھڑے ہیں انتظار میں کہ پتہ نہیں کب آواز ہو جائے. تو ہم نے اپنے آپ کو پبلک سرونٹ سمجھنا ہے. آئی ایم پبلک سرونٹ, اور پبلک سرونٹ کا میں کسی ایک کا تو نہیں ہوں, سب کا ہوں. اور ہمارے بزرگ جو ہے علاقے کے وہ کہتے تھے کہ جو لوگ جو ذمہ دار ہیں, یہ جو آدھے مرے ہوئے ہیں, یہ نوکروں کے ستائے ہوئے مرے ہوئے ہیں. آدھے تو ویسے مر جاتے ہیں, آدھے نوکروں کے وجہ سے ستائے ہوئے مر جاتے ہیں. تو یہ جو سسٹم ہمارا ڈوب رہا ہے یہ ہم نوکروں کی وجہ سے. وی ہو آر پبلک سرونٹس, ہم نوکر اپنے آپ کو نوکر نہیں سمجھتے پبلک کا. ہم پبلک ویلفیئر کے لیے کام نہیں کر پاتے, ہم ان کی فلاح کو نہیں سوچتے. ہم اے سی والے کمرے کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو بھیڑ بکری تصور کرتے ہیں. یہ ہمارے قصور ہیں جو کسی وقت پہ انقلاب فرانس کی طرح کا کوئی کام نہ ہو جائے. انقلاب فرانس میں کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا روٹی نہیں ہے تو آپ وہ کھا لیں, ڈبل روٹی کھا لیں. پھر کیا ہوا؟ پھر کوئی نہیں بچتا. پھر کیا ہوا؟ انقلاب فرانس آ گیا, ایک دھوبی کو, ایک نائی کو, ایک کسائی کو ان کو جج بنا دیا گیا. انہوں نے کہا جی یہ ابراہیم اصغر یہ ہے ملزم, آپ پہ الزام یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے, 10 کنال کا فلاں جگہ گھر ہے, آپ کے گھر میں اے سی ہے, آپ کی 2 کروڑ روپے بینک بیلنس ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ جرم کافی ہے آپ کا, اس کا سر قلم کر دو. پھر الٹیمیٹلی یہ جرم قرار پاتے ہیں. سوسائٹیاں اس طرح سے ڈوبتی ہیں. ایک مجھے یاد باتیں آ رہی ہیں, ایک جج صاحب تھے انگلینڈ میں, ان کے خلاف ڈس آنیسٹی کا کیس چلا. تو وہ سسٹم کی جو بھی تھا وہ ڈس آنیسٹی پروو نہ ہوئی. ہی گاٹ دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ. وہ رات کو گھر چلا گیا, سو گیا. صبح جب اٹھے لوگ تو وہ خودکشی کر چکا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بیٹی نے اس کے سرہانے پہ لکھ کے رکھ دیا تھا کہ پاپا آل دو یو ہیو بین ایگزونریٹڈ بٹ آئی نو یو آر کرپٹ. اس نے جج نے یہ جب پڑھا تو ہی کمیٹڈ سوئسائڈ. تو وہ سوسائٹیز جو اس انداز سے گرو کرتی ہیں وہ سوسائٹیز ان دا لانگ رن کامیاب ہوتی ہیں. ہمیں انصاف کو اپنے تک نہیں رکھنا. فن جو نادار تک نہیں پہنچا اپنے معیار تک نہیں پہنچا. وہ جو میں نے بات ایس پی انویسٹیگیشن صاحب سے کی ہے شاید ان کو بری لگی ہو, لیکن اب ان کو احساس ہوا ہوگا کہ میں سب کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر غریب تک, ایک عام آدمی جو دور جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو انصاف ملے گا, وہ خوش ہوگا, تو یہ انصاف ہے. اگر ہم سسٹمیٹک ایک سلیکٹڈ جسٹس کریں گے کہ فلاں طاقتور ہے اس کو انصاف دے دو, طاقتور کی بات ماننی چاہیے. لیکن یاد رکھیں دوستو, جج صاحبان کو خصوصی طور پہ میں کہتا ہوں, یاد رکھو سب سے طاقتور سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے. ہر کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک دفعہ اس طاقتور کو ضرور یاد کیا کرے کہ جو الیس اللہ بأحکم الحاکمین ہے, جو حاکموں کا حاکم ہے, جو کہتا ہے, وہ شاکر سوز آبادی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیری شاہرگ تو میں نیڑے ہاں, تو گولیا نہیں میں لدھا نہیں. تو نے تلاش ہی نہیں کیا. جو شاہرگ سے اس کو تلاش کرے, اس کی خوشنودی حاصل کرے. دنیا والوں سے بھی ڈرنا چاہیے لیکن اتنا ہی ڈرنا چاہیے ان کا مقام ہے. ہر کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے میری آج سے یہ التجا ہے دوستوں سے کہ ایک دفعہ خدا کو یاد کر لیا کریں ضرور. تو اس سے میرا جو یہاں پہ ٹرانسفر ہوا ہے میں اپنے انداز سے اس کو سوچتا ہوں. میں اس سے پہلے حضرت بابا فرید کے علاقے میں اتنے ہی فاصلے پہ, اتنی ہی سمت پہ وہاں موجود تھا.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک درویش سے دوسرے درویش کے پاس بھیجا ہے. یہ دھرتی خواجہ غلام فرید کی دھرتی ہے, یہ امن و آشتی کی دھرتی ہے. خواجہ صاحب ہمارے نواب بہاولپور کے پیر بھی تھے. ایک دفعہ نواب بہاولپور اپنے کسی ملازم کے ساتھ ناراض ہو گئے, اس کو ملک بدر کر دیا. تو سب دیر تو نہیں ہو رہی, ملک بدر کر دیا. وہ خواجہ صاحب کے پاس آ گیا. خواجہ صاحب نے خط لکھا, کہتے ہیں تاریخ میں سب سے جامع, مختصر اور القاب کے بغیر وہ خط تھا. کیونکہ صدر صاحب کا نام بھی صادق ہے, تو اس لیے یہ ایک ان میں ریزمبلنس ہے کہ ان کا نام بھی صادق تھا. تو خواجہ صاحب نے لکھا کہ صادق زیر بن زبر نہ بن متا پیش پوگی. آپ کی مرضی ہے, آپ کے بس میں ہے, میری مرضی ہے, میرے بس میں ہے کہ جو لوگ بھی میرے نیچے آتے ہیں میں ان کو کچل دوں, جتنا رگڑ سکوں رگڑ دوں, میں زیر بن جاؤں یا میں زبر بن جاؤں, لیکن پیش اوپر سے پڑتی ہے. یہ ہے درویشوں کی باتیں, یہ ہے عارف لوگوں کی باتیں. علامہ اقبال نے فرمایا کہ در دشت جنون من جبریل زبوں سے دے یزداں بکمن داور اے ہمت مردانہ. تو ہمیں ہمت مردانہ کے ساتھ مصائب, مشکلات, ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. ایک دفعہ پھر میں بار کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو آخر میں احمد ندیم قاسمی کی ایک نظم ضرور سناؤں گا. پنجابی زبان میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ کی ہویا ہے, کچھ نہیں ہویا. کی ہو سکتا ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوندا ہی رہندا ہے. جو تو چاہنا ہے وہ نہیں ہونا, ہو نہیں جاندہ, کرنا پیندا ہے. عشق سمندر ترنا پیندا ہے, دکھ لئی سکھ بھی جھرنا پیندا ہے. احتساب دے چیف کمشنر صاحب, یہ ڈی سی صاحب کو احتساب دے چیف کمشنر صاحب بہادر, قاتلاں چوراں ڈاکواں کولوں. قاتلاں چوراں ڈاکواں بارے کی پوچھتے ہو؟ یہ تانوں کی دسن گے؟ جے دسن گے جنج وسدے نے کنج وسن گے. کون کہے میرا پتر ڈاکو؟ لوگاں دی عمر کمائی لٹ کے کھا گئی میری تائی, میرے پھپھڑ ٹیکس چرائے تے میرا ماما چور سپاہی. احتساب دے چیف کمشنر صاحب بہادر, تانوں اے بھی پتہ تے ہونا ہے 20 کنالاں دی کوٹھی وچ 5 پجاروں 40 کتے 25 نوکر کتھوں آئے, کتھے لگیاں اج تک سالاں؟ دیس پرائی دولت کتھوں آئی کالی دولت, چٹا پاؤڈر کتھوں آیا؟ احتساب دے چیف کمشنر صاحب بہادر, چادر 4 دیوالی والے راج تو پہلے گھر دے بوئے کھول کے سودے ساں, ہن راتاں نو اندروں مار چندرے مار کے جاگدے رہنے. احتساب دے چیف کمشنر صاحب بہادر, سانوں اپنے خواب دوا دو. جیکر خواب دوا نہیں سکتے سانوں اپنی نیندر لے دو. اسی بھی اپنے آون والے نسلاں واسطے کچھ تے چھڈ کے جائیے. بہت بہت شکریہ. میں آپ کا جو اگر کسی کو بات میری بری لگی ہو, کیونکہ سب سے زیادہ تنقید میں نے اپنے آپ پہ کی ہے, اور آپ کو بری کوئی بات لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ کی محبتوں نے آپ نے مجھے آتے ہی مقروض کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. بہت مہربانی. ایک منٹ ٹھہر جائیں گی ذرا, ڈی سی صاحب کا سالگرہ منائیں.